أنقله أرضا وسماء يا ربي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب نبی بن کر اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم شعیب علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا واپس یہ اپنے دین میں پلٹ آئے۔ جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، دین کے بعد، ہدایت کے بعد یہ تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ دوبارہ ہم دین سے نکل کر، ہدایت سے نکل کر اللہ کے انکاری بن جائیں، اللہ سے کفر کریں، یہ تو بڑی بات ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پہ، تو پھر عذاب میں اللہ تعالیٰ کے انکاری کافر جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ مبتلا ہوئے، جو ایمان والے تھے، دین والے تھے وہ بچ گئے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ جو کافر ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور جو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں وہ حق پہ ہیں، وہ صحیح ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لو فتحنا علیہم بابا من السماء والارض، اگر یہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، اگر یہ دین کو مان لیں، ہدایت کو مان لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے ہم ان پر طرح طرح کی برکتیں، رحمتیں بھیجے، اور ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی اتباع کرنی چاہیے اور ہمیں بھی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود عذاب سے بے خوف ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہر وقت تیار ہے، وہ رات کو بھی آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے، صبح بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے دو واضح معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک لاٹھی تھی، عصا، جس سے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے بڑے کام لیتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالتے تو واضح وہ سفید روشن چمکتا ہوتا، لوگوں کو دور سے نظر آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ابتدا کریں۔ جب انہوں نے ابتدا کی، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بڑا ایک سانپ بن گیا، سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ تو پھر جادوگر سجدے میں پڑ گئے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے حق جانا، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ تو پھر فرعون کو ان پہ غصہ آیا، اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑی چال ہے، یہ تم ملے ہوئے ہو آپس میں، تم نے چال چلی ہے تاکہ اس بستی کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیں اور تمہاری حکومت قائم ہو جائے، اس لیے تم واپس میرے دین میں پلٹ آؤ یا میں تمہیں طرح طرح کی سزائیں دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھوں کو، پاؤں کو
مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ دین پہ ڈٹے رہے۔ تو ہمیں بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے، جو دین، جو ہدایت ہمارے پاس پہنچ جائے اس کو تسلیم کر کے پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل پر جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کرتے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ ان پر طرح طرح کے مختلف قسم کے عذابات آئے، کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب۔ یہ سارے کے سارے عذابات اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانیاں بنائی ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو اس دنیا میں کمزور ترین قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا، فرعون کی معافی بھی قبول نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا جس کی عبادت شروع کی، اس کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ غصے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے تھے، وہ گرا دیے اور ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا غصے سے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ، میں نے تو ان کو روکا تھا، میں تو روکتا رہا ہوں، اب مجھے برا بلا نہ کہیے ان کے سامنے، یہ کافر، یہ دشمن، یہ خوش ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تختیاں اٹھائی، آگے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنا دیے، اور 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ 12 چشمے جاری کیے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی آدم عالم ارواح میں تمام انسانوں سے، جو بھی انسان اس دنیا میں قیامت تک آئے ہیں یا آئیں گے، ان سے وعدہ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا الست بربکم، تو ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہم نے مانا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا الہ ہے، خالق ہے، تو پھر ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، جو بھی نام ہو اللہ تعالیٰ کا پکارا جائے، اچھا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کو ہم پکار سکتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو قرآن مجید کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ صرف اور صرف نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو باقی تمام اپنی باتیں، تمام فضول کام ختم کر دینے چاہیے اور قرآن مجید کو خاموشی سے، دھیان سے، توجہ سے سننا چاہیے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو جب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ سورۃ الانفال، انفال، نفل، یہ زائد سے ہے، زائد چیز، تو اس کا معنی ہے مال غنیمت کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جائز نہیں قرار دیا۔ امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ مومنین کی نشانیاں ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین اللہ کے پسندیدہ بندے،
اللہ کے مقرب بندے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیاں ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے تو ایمان والوں کا، مومنوں کا ارادہ یہ تھا، جنگ بدر میں دو گروہ تھے، ایک ابو جہل کا اور ایک ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کا قافلہ تجارتی قافلہ تھا اور ابو جہل کا جو قافلہ تھا وہ لڑائی کے لیے آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی، ہم کمزور ہیں، ہمارا سامنا ابو سفیان کے لشکر سے ہو، ہمیں مال مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مومنوں کا مقابلہ ابو جہل سے ہو اور حق واضح ہو جائے، باطل مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں سے مدد کی، اور ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ جنگ سے منہ پھیرتے ہیں، جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جو بندہ جنگ سے منہ پھیر کے بھاگ جائے، پیٹھ پھیرے اور جنگ سے نکل کے بھاگ جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، دین میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ ان ھذا ھو الحق من عندک فامطر، تو ابو جہل نے کہا تھا، مکے کے کافر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ نبی حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، کوئی بھی نبی جب تک اپنی قوم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتے، عذاب مسلط نہیں کرتے۔ آگے خبیث اور طیب لوگوں کا تذکرہ ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پاک لوگ علیحدہ ہو جائیں، برے لوگ علیحدہ ہو جائیں، ہمیں پاک لوگوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کرے۔ اور آگے وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اللہ تعالیٰ نے لڑائی مسلمانوں پہ اس لیے فرض کی ہے، جہاد قتال اس لیے فرض کیا ہے کہ دنیا میں جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے، امن ہو، سکون ہو، سلامتی ہو۔